السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان شریف سے پہلے انشاءاللہ عز و جل ہم نے 10 بار یہ عمل کرنا ہے، اس کی برکتیں ضرور بضرور حاصل ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتیوں اور جہنمیوں کی علامت کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے، اور اس سے بھی زیادہ ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت رہے گی۔ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو بھلائی میں مصروف ہوتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ جنت پہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ مثلها وترہقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے برائی کی کمائی کی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا جائے گا۔ وہی دوزخ والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنی رحمت سے جگہ داخلہ عطا فرمائے۔ ماہ رمضان سے پہلے ہم نے کیا عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بھلائی کا کام لے لے، اور بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل کی ذات نے کیا فرمایا؟ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ مثلها وترہقهم ذلہ۔ اور جنہوں نے برائی کی کمائی کی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب حلال روزی کمانے، کھانے کھلانے کی سعادتیں اور توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ماہ رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قرآن مجید اتارا گیا لیلۃ القدر کی رات میں، اور ماہ شعبان المعظم کا مہینہ وہ گزرا ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات جسے شب برات کی رات کہا گیا ہے جو گزر گئی ہے، اس میں طویل سجدہ کیا ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے سجدے کسی قدر طویل ہوا کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا کہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ایک رات نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھوں کو ہلایا تو انگوٹھے میں حرکت پیدا ہوئی، میں واپس چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں یہ گمان تھا کہ میں تمہارے ساتھ بے وفائی کروں گا؟ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں، مگر آپ کے طویل سجدے سے مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض تو نہیں کر لی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے تو بخشش مانگنے والے کو بخشش دیتا ہے، رحم طلب کرنے کو رحم دیتا ہے، اور جو بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔
اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی شب برات کی اہمیت بتاتے، جیسے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی کہ جلدی کیجیے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے سامنے 15 شعبان کی باتیں بتا رہے تھے۔ محض احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شب برات کبھی گھر میں اور کبھی مسجد میں عبادت اور ذکر میں مشغول ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس طویل سجدے کی برکت سے ہمیں بھی ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ جو بھی اس عمل کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اور یقیناً اس کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ خود بدلنے کا حکم دے دے گا۔ أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا؟ ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم۔ جی ہاں، ایک وقت آئے گا جب پوچھا جائے گا کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے؟ اعراف والے غریب جنتی مسلمانوں کی طرف سے اشارہ کر کے مشرکوں سے کہیں گے کہ کیا یہی وہ غریب مسلمان ہیں جنہوں نے تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے اور جن کی غریبی فقیری دیکھ کر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ عز و جل ان پر رحمت نہیں فرمائے گا؟ اب خود دیکھ کر وہ جنت کے دائمی عیش و راحت میں عزت و احترام کے ساتھ رہ رہے ہیں اور تم مصیبت میں مبتلا ہو۔ تو یہاں پر بغور ہم سب کے لیے قرآن مجید کی طرف سے ایک میسج ہے کہ کبھی بھی ہم کسی کو حقیر نہ جانیں، کبھی بھی کسی کی غریبی کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی بھی کسی کو کم تر نہ سمجھیں، کبھی بھی ہم اپنی طرف سے یہ جائزے لیں کہ اس پر اللہ راضی ہے اور اس پر اللہ ناراض ہے۔ کبھی بھی کسی بھی مسلمان جو غریب مسلمان ہے اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کا مذاق بھی نہ اڑائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ تو تمہارے سامنے جنت میں دائمی عیش و راحت میں کسی عزت و احترام کے ساتھ ہیں اور تم بڑی مصیبت میں مبتلا ہو۔ یہ نہ ہو کہ دنیا میں بھی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں اور آخرت میں بھی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ ہم سب کبھی بھی کسی مسلمان کی غریبی کا مذاق نہ اڑائیں اور کبھی بھی کسی کو حقیر نہ جانیں۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مومن کی فقیری یا کافر کی امیری سے دھوکہ نہ کھانا، چاہے دھوکہ نہ کہنا چاہیے، نیز کسی غریب کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ غریبوں کی بے کسی مذاق اڑانا کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہیں کہ کفار مسلمانوں کو غریب ہونے کی وجہ سے طعنے دیتے تھے، تو آج بھی وہی وقت ہے۔ دیکھا جائے تو آج وہ بھی مسلمان ہیں دوسرے مسلمان کو کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی گزر گئی، تم نے کچھ نہ کیا، تم نے کچھ نہیں کر سکے، تم بچوں کے لیے یہ نہیں کر سکے، تم بچوں کے لیے وہ نہیں کر سکے، حالانکہ وہ حلال
روزی کماتا اور اپنے بچوں کو کھلاتا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی زندگی میں کبھی بھی گھسنے کی کوشش نہ کریں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے اس کا مذاق بھی نہ اڑائیں۔ اب ہمیں ایک بات سے اندازہ ہوا کہ قرآن مجید میں یہ میسج ہم تک پہنچ گیا ہے کہ جب بھی کسی نے غریب مسلمان کا مذاق اڑایا، حقیر جانا اور اس کو کم تر سمجھا اس وجہ سے کہ وہ غریب مسلمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسج دے دیا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے کہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے وہ غریب مسلمان ہمارے آنکھوں کے سامنے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور عیش و راحت کی زندگی گزاریں گے عزت و احترام کے ساتھ، تو ہم بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے ہی سنبھل جائیں۔ اگر کبھی کسی مسلمان نے، مرد عورت نے یہ عمل کیا ہے، کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے یا کسی کو حقیر جانا ہے یا کسی کی غریبی اور بے بسی پر اس نے اس کا مذاق اڑایا ہے، تو اس سے بھی جا کے معافی مانگ لے اور توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بھی ہم نے بغور قرآن مجید سے میسج ملا کہ کسی غریب مسلمان کا مذاق اڑانا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ تو اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں توبہ کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور توبہ کریں اور اس سے بھی ہم معافی مانگیں۔ قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے کہ کفار مسلمانوں کو غریب ہونے کی وجہ سے طعنے دیتے تھے، تو آج بھی دیکھا جائے تو وہی حال ہے کہ مسلمان تو غریب ہے، دوسرے مسلمان نے کس طریقے سے آیا روپیہ پیسہ کمایا ہے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان جو غریب مسلمان ہے اس کے اوپر وہ طعنہ زنی کرتے ہیں۔ مسلمان کو غربت کے طعنہ دینا ایذائے مسلم اور حرام فعل ہے، یعنی کبھی کسی کے طعنے دینا یہ حرام ہے۔ ایذائے مسلم کے متعلق لوگوں کو اس حدیث مبارکہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں اسے گالی دی، اسے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائے گی اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالی وضو کرنا اور اس کے بعد عبادت کی طرف متوجہ ہونا یہ نیکوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شمار کر دے۔ تو آپ نے اپنی جو بھی جائز حاجات ہے، خواہشات ہیں، اس کو اپنے گمان ذہن میں لا کر اب آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اور 10 مرتبہ اس کو دہرا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ کو خوب کامیابیاں بھی عطا فرمائے اور دولت بھی عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ اس عمل کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا، کیونکہ ماہ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، کیا خبر کہ ہماری
تقدیر بدلنے والا یہ رمضان ہو، تقدیر بدلنے والا یہ رمضان ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے صرف 10 مرتبہ یا سبوح ہو یا قدوس کو پڑھ لینا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عبادت کا شوق بھی پیدا ہوگا، روحانیت بھی ملے گی، امراض سے نجات بھی ملے گی، اور محتاجی بھی ختم ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یا سبوح ہو یا قدوس کو پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی ہی برکتیں ہیں۔ تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت میں مشغول رہے، تو یا سبوح ہو یا قدوس کو روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کبھی کبھی کھا لیا کریں، انشاءاللہ عبادت کا ذوق رہے گا۔ انگلی کے اشارے سے لکھنا ہے اور روحانی امراض سے نجات ملے گی، دوران سفر پڑھنے سے تھکاوٹ اور محتاجی نہیں ہوگی، اور اگر کسی میٹھی چیز پر 319 بار لکھ کر کسی کو کھلا دیں تو وہ درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، دوسرے دوستوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ اس چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، خدا حافظ۔